ناظرین کرام السلام علیکم۔ عمران خان کپتان تھے اور پاکستان ایک ٹیسٹ میچ میں وننگ پوزیشن میں تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جلد از جلد ڈکلیئر کر دے اور مخالف ٹیم کو کھلائے تاکہ وہ ٹارگٹ پورا نہ کر سکے، مقررہ وقت میں اسے مقررہ وقت مل جائے کھیلنے کے لیے، وہ ٹارگٹ پورا نہ کر سکے اور پاکستان فتح یاب ہو جائے، ورنہ ٹیسٹ میچ کے ڈرا ہونے کے امکانات بڑھ چکے تھے۔ میاں کی ڈبل 100 ہونے میں چند رنز باقی تھے، عمران خان نے اننگز ڈکلیئر کر دی۔ میاں کچھ دیر ناراض بھی رہے، دنیا بھر میں تنقید بھی ہوئی کہ خان صاحب اگر انہیں کھیل لینے دیتے اور ڈبل 100 کر لینے دیتے تو ان کا ریکارڈ بن جاتا، لیکن خان صاحب کا وہی پرانا اصولی موقف کہ وہ کھلاڑی جو اپنے لیے کھیلے مجھے نہیں چاہیے، میں ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر کھلاڑی ٹیم کے لیے کھیلے، اور پاکستان اہم ہے، پاکستان کی جیت اہم ہے، میاں کا ریکارڈ اہم نہیں ہے۔ اس کہانی کو ذرا یاد رکھیے گا اور آگے چلتے ہیں۔ لاک ڈاؤن اس وقت ساری دنیا کے لیے انڈا اور مرغی کا کھیل بنا ہوا ہے، اور کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی کہ کھانا کہاں سے کھائے، اور اگر لاک ڈاؤن نہ کیا جائے تو کرونا پھیل جاتا ہے۔ ساری دنیا اس مسئلے سے پریشان ہے۔ دنیا میں اس وقت 100 افراد یا 100 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے پاس آدھی دنیا سے زیادہ کی دولت ہے۔ پاکستان میں اس وقت 40-50 گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس ملک کی آدھی سے زیادہ دولت ہے۔ یہ وہ وقت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ صاحبان تصرف اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتے، ایسا نہیں کہ وہ دنیا کے غریبوں اور مجبوروں پر اپنی دولت لٹانا شروع کر دیتے اور ان کے والی صدقے جاتے اور انہیں لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں بخش دیتے، لیکن کم از کم انہیں اس وبا کے دوران، اس بحران کے دوران مہینے 2 مہینے کے لیے خوراک راشن تو باہم پہنچا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایسی کوئی ورلڈ وائڈ پرو ایکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کسی بہت بڑے سرمایہ دار نے اپنے خزانوں کا مکمل طور پر منہ کھول دیا ہو۔ یہ جو 100-150 لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے یقینی طور پر ایسے ہیں جو بہت زیادہ فلاحی کاموں میں پیش ہیں اور اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں اپنے فلاحی اقدامات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ایسا بہرحال نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی دعویٰ کر رہے ہوں یا ایسی کوئی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ دنیا کی بھوک مٹانے میں اپنا کوئی بہت عالمی قسم کا رول ادا کریں گے۔ پاکستان میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملکی سطح پر ایسا نہیں ہو رہا۔ حکومت BISP بنا کر، احساس پروگرام بنا کر، ٹائیگر فورس بنا کر اور محکمہ سوشل ویلفیئر بنا کر اور ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کے 12-13 لاکھ جوانوں کو جگہ جگہ تعینات کر کے اپنی سول ایڈمنسٹریشن کو حرکت میں لا کے اور پاکستان میں موجود NGOs اور مخیر حضرات کو ملا کر بھی غریب کی بھوک مٹانے میں ناکام ہے۔ پاکستان میں اگر آپ جو متوسط طبقہ ہے اسے بھی شامل کر لیں، چونکہ ظاہر ہے وائٹ کالر آدمی کے لیے ہاتھ پھیلانا بھی مشکل ہے اور اس کے پاس روزگار کے اتنے ذرائع بھی نہیں ہیں کہ وہ 2-3 ماہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا سکے۔ چنانچہ اس ماحول میں ہمیں پاکستان میں بھی ریاستی سطح پر سر توڑ کوشش کے باوجود اور عوامی سطح پر بہت سے دعووں کے باوجود سردست ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ یہ جو 10-12 کروڑ لوگ یہاں ہیں جو ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ 2-3 ماہ کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں بغیر رزق کمائے ہوئے اور ان کا دال روٹی چلتی رہے، ان کا بھی کوئی بندوبست ہوتا، ان کے رزق کا بھی کوئی بندوبست عوامی اور ریاستی سطح پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور دنیا میں 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، جن میں سے بہت سے ایسے ہیں جہاں پہ یہ مسائل نہیں ہیں، اور وہ زکوٰۃ اور خیرات کا بہت بڑا حصہ ہمارے ہاں مدارس کو بھی بھیجتے ہیں، اور رمضان قریب ہے۔ ساری دنیا کے اگر ہم ان 100 بڑے خاندانوں کی یا ان 100 دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کی بات چھوڑ بھی دیں تو مسلم دنیا میں بھی ایسے ارب پتی اور کھرب پتی شیوخ کی اور دیگر صاحبان تصرف کی کمی نہیں ہے جن کی زکوٰۃ اور خیرات پاکستان جیسے غریب ملکوں کے، افریقہ کے بے شمار غریب ملکوں کے لوگوں کے کام آ سکتی تھی اور وہ آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ساری دنیا میں اس وقت بھوک، کرونا وائرس 2
بہت بڑے جانی دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ایک کو ہراتے ہیں تو دوسرا جیت جاتا ہے، اور دوسرے کو ہراتے ہیں تو پہلا جیت جاتا ہے، اور دونوں کی جیت انسانیت کی موت ہے. اور حکومت پاکستان کے وزراء ایک جانب تو یہ دعوے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، حکومت پاکستان کے وزیر اعظم ایک جانب تو یہ دعوے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پیکیج غریب کے لیے اناؤنس کر دیا ہے، اور ہم نے کمال کر دیا ہے، ہماری بہت زیادہ تعریف کی جائے. ہم نے احساس پروگرام اور ٹائیگر فورس اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر جو ہے وہ عوام کے دل در دور کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. لیکن دوسری جانب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے، عملاً یہ ہوا ہے کہ 1 مہینہ بھی ہم لاک ڈاؤن کو ایکٹیولی ایکسرسائز نہیں کر سکے، اور 1 مہینہ بھی حکومت ہر غریب کو اس کی دہلیز پر روٹی نہیں پہنچا سکی. جو ایسٹیمیٹس ہیں ماہرین کے کہ 3-4 مہینے تک یہ مسئلہ چل سکتا ہے، تو 3-4 مہینے تو ابھی کافی وقت پڑا ہے. ہم تو 1 ماہ بھی اپنے عوام کو کوارنٹائن نہیں رکھ سکے اور انہیں ان کے گھر کی دہلیز پر کھانا نہیں پہنچا سکے، تو پھر حکومت اپنی تعریف کیوں کر رہی ہے؟ اگر میاں داد کے 100 ضروری نہیں تھے اور پاکستان کا جیتنا ضروری تھا، جب پاکستان کو میاں داد کے ریکارڈ کے عوض جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم نہیں تھی، تو اب حکومت اپنی تعریف کے عوض، اپنے پروگرام کی تعریف کے عوض اگر لوگوں کو خوراک ہی نہیں پہنچا سکی، اگر پاکستان کے عوام اس میچ میں سرخرو نہیں ہو سکے، اگر پاکستان کے عوام جیت نہیں سکے، تو ہم آپ کے اس ریکارڈ کو کیا کریں کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی فلاح کا پیکیج دے دیا ہے؟ برائے مہربانی پھر کم از کم ہمارا دل ہی نہ جلائیں، ہمیں یہی نہ بتائیں کہ آپ نے ایک عظیم کارنامہ کیا ہے، آپ نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا. ہمیں آپ کے ریکارڈ میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں اگر دلچسپی ہے تو کرونا کے خلاف اس میچ کو جیتنے میں ہے، اور اس میچ کو جیتنے کا راز اگر لاک ڈاؤن میں ہے تو اس لاک ڈاؤن کو ان پلیس کرنے کے لیے جو غریب کو اس کی دہلیز پر کھانا پہنچانا تھا، وہ آپ اگر اس میں ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں اپنی تمام تر ایفرٹس کے ساتھ، تو پھر تو آپ کی تعریف بنتی ہے اور ہم دل و جان سے آپ کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں تو پھر برائے مہربانی آپ بہت محنت کر رہے ہیں، آپ ہر روز خطاب کرتے ہیں، آپ ہر روز بریفنگز لیتے ہیں، آپ ہر روز اجلاس بلاتے ہیں، آپ ہر روز اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرتے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہت محنت کر رہے ہیں. ہمیں آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں، ہمیں آپ کی ایمانداری پر کوئی شک نہیں، ہم آپ کی محنت کو، آپ کی کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن کم از کم آپ بھی اپنا دل تو بڑا کریں، اپنا ظرف تو بڑا کریں، اور یہ اعتراف تو کریں کہ آپ اور آپ کی تمام تر کوششیں جو اب تک آپ نے کیں وہ ناکام ہو گئیں. آپ کا احساس پروگرام جو 8 ارب روپے کا پروگرام ہے، آپ نے جو بھی کیا وہ سب کا سب بالکل ناکام ہو گیا، کیونکہ آپ 1 مہینہ بھی غریب کو اس کی دہلیز پر کھانا نہیں پہنچا سکے. تو آپ یہ تسلیم تو کر لیں کہ آپ کی اب تک کی جو اسٹریٹجی ہے لاک ڈاؤن کو انشور کرنے کے لیے آپ نے جو اقدامات اٹھائے وہ ناکام ہو گئے. اچھا، اب خواتین و حضرات سوال یہ ہے کہ اگر ہماری حکومتیں ناکام ہو جائیں یا وہ اپنے دعووں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہم صبر ہی کر رہے ہیں، لیکن کیا صبر کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے؟ کیا دنیا بھر میں جمہوریتوں میں اس کے علاوہ عوام کے پاس کوئی چارہ ہوتا ہے اگر انہیں یہ لگے کہ حکومت ان سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی، حکومت کی پالیسیز کامیاب نہیں ہو رہی، حکومت بحران سے نکلنے کے لیے جو اسٹریٹجی بنا رہی ہے وہ اس اسٹریٹجی کو غریب کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے؟ تو کیا کیا جائے؟ کیا ہم صبر کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی ہو سکتی ہے؟ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی، اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں.